بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص بھی حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نکاح کرنا اس کی آنکھوں کو جھکائے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں انسان کے جن میں نکاح کرنا فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے، خاص طور پہ تب جب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں کسی بدکاری اور حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ نکاح کو اللہ پاک نے انسان کی فطری ضروریات میں سے رکھا ہے، اور جس طرح کھانا پینا انسان کی فطری ضرورت ہے، اسی طرح نکاح بھی انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے یہ خواہش انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے۔ اب یہ خواہش جو ہے، یہ ضرورت، یہ نکاح کرنے سے ہی پوری ہوگی، یہ چلے کاٹنے سے اور ریاضتیں کرنے سے نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، ہمارے معاشرے کو اور خاص طور پہ والدین کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نکاح کو اتنا مشکل نہ بنائیں جیسے ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے۔ اس کے لیے فارمیلٹیز ہیں، اس کے لیے پہلے جی یہ کرو وہ کرو، چیزیں مہیا کرو اور پتہ نہیں کیا کچھ بناؤ تو پھر نکاح ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ نکاح جتنا مشکل ہوگا، معاشرے میں زنا اتنا عام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ یار پھر کیسے، کون کرے گا، یہ ہم کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے اس بات کا پہلا قدم اٹھانا ہے کہ میں نے اپنے بچے کا نکاح سادگی کے ساتھ اور ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن سکے، تاکہ ہمارے بچے حرام کاری سے محفوظ رہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جب معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا ہے تو زنا عام ہو جاتا ہے۔ مغربی تہذیب نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ زنا سہولت سے ہو سکتا ہے اور نکاح جو ہے اس میں مشکلات پیدا کی جا رہی۔ اس لیے ہم اس بات پر پہلا قدم اٹھائیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی سادگی سے کریں اور بغیر کسی تکلف کے کریں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل وہ زنا اور بدکاری سے محفوظ رہے اور نکاح کے ساتھ ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔